اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کی بڑی فضیلت ہے، اور خاص طور پر رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کی طاق راتوں کی تو بہت زیادہ فضیلت ہے، کیونکہ ان طاق راتوں میں ایک ایسی رات ہے جس کے بارے میں پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات کا اجر 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ہے، اور فرمایا کہ اس رات کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یہ اتنی مبارک رات ہے کہ اس کے بارے میں قرآن پاک میں ایک مکمل سورت ہے۔ سورت قدر کے نام سے یہ سورت موجود ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے صاف صاف فرما دیا کہ تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور یہ رات غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک سلامتی کی رات ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح العالمین زمین پر اترتے ہیں اور اس محفل کو تلاش کرتے ہیں جس محفل میں اللہ رب العزت کا ذکر ہو رہا ہو، پھر اس محفل میں شامل ہو کر بندوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ لیلۃ القدر کی رات کا ایک چھوٹا سا اور آسان سا عمل شیئر کروں گی۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا، آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ اب رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتیں کون کون سی ہیں؟ 21 رمضان کی رات، 23 رمضان کی رات، 25 رمضان کی رات، 27 رمضان کی رات اور 29 رمضان کی رات، یہ تمام راتیں طاق راتیں ہیں۔ جب 20 رمضان المبارک کا دن گزر جائے، اس کے بعد جو رات آئے گی وہ رات 21 رمضان کی رات ہوگی، اور اسی طرح جب 22 رمضان کا دن گزر جائے، اس کے بعد جو رات شروع ہوگی وہ 23 رمضان المبارک کی رات ہوگی، اور 24 رمضان المبارک کا دن گزرنے کے بعد جو رات شروع ہوگی وہ 25 رمضان کی رات ہوگی۔ 26 رمضان المبارک کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی وہ 27 رمضان المبارک کی رات ہوگی، اور اسی طرح 28 رمضان المبارک کا دن گزرنے کے بعد جو رات شروع ہوگی وہ 29 رمضان المبارک کی رات ہوگی۔ یہ 5 طاق راتیں ہیں جن میں آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ اب عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ جب 20 رمضان المبارک کا دن گزر جائے تو اس کے بعد جو رات شروع ہوگی پوری رات آپ کے پاس ہے، اور یہ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کی پہلی طاق رات ہوگی۔ اس رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے آپ کو بے شمار فوائد ہوں گے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہو اس کا آپ نے تصور کر لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کرنا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں۔ 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں یا 5 مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے: کن فیکون، کن فیکون، کن فیکون۔ ان کلمات کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیں تو 100 مرتبہ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ جب آپ ان کلمات کو 100 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے صرف 21 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 21 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور پھر اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے،
اور بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، جو بھی حاجت ہوگی، اس کے لیے خصوصی دعا مانگیں تو انشاءاللہ آپ کی دعا ساتوں آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائے گی، اور اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں آپ کی دعا کو ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ یہ عمل خود بھی کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔